السلام نے اس سے پوچھا ابلیس سے کہ لوگوں میں تجھے پسند کون ہے اور لوگوں میں تیرا ناپسندیدہ کون ہے؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ ابلیس نے کہا کہ لوگوں میں مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو عابد ہو پر بخیل ہو. یعنی بخیل عابد مجھے بڑا پسند ہے. پھر ناپسند کون ہے؟ کہ لگا مجھے وہ بندہ بہت ناپسند ہے جو جاہل ہو پر سخی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے عابد سے تو نفرت ہونی چاہیے تھی, جاہل سے پیار ہونا چاہیے تھا. جہالت میں اس سے پیار کر, تو عابد سے کیسا تو پیار کر رہا ہے؟ کہنے لگا عابد تو ہے پر دیکھتے نہیں بخیل بھی ہے. تو جتنے بھی عبادت کر لے اس کا بخل اسے دوزخ میں لے جائے گا. اور یہ جاہل ہے لیکن سخی تو ہے. مجھے ڈر ہے اس کی سخاوت اس کو جنت میں لے جائے گی. تو سخی چاہے جاہلی کیوں نہ ہو اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے. تو پہلی نشانی تقوی والوں کی بھائی وہ ہے اللہ کی راہ میں لٹانا, خرچ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب دیکھیں یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور کل اس کی 21 تاریخ ہے. آج 21 کی رات شروع ہوگی, تاریخ شروع ہوگی. تو 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مثال ہے. تو تقوی والوں کی پہلی نشانی ہے مال لٹانا, خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. تو ہر جو خرچ کرنے والا اسے کہتے ہیں متقی. اللہ نے قرآن میں صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا بلکہ اتقا فرمایا. اتقا تقوی کے بلند ترین درجے کہاں پہ؟ سورہ لیل کو پڑھے. جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا, موموں کی قیمت دی آپ ان کے مالک کو, جب خرید کے آزاد کیا اللہ نے قرآن اتارا, فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ جو اتقا ہے جس نے خرید کر بلال کو آزاد کیا اور اتقا کے مقام پہ پہنچا کیسے؟ الذی یؤتی مالہ, یہ سارا مال لے کے آیا, جس نے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا, دین پہ لٹا دیا. تو جس نے مال خرچ کیا وہ متقی بنا, جس نے سارا مال لٹایا وہ اتقا بن گئے. اتقا تقوی شروع تب ہوتا ہے جب مال کی محبت نکل جاتی. 3 دفعہ ایسے ہوا, 3 دفعہ کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. تو 3 بار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا مال لے کے آ گئے. گھر کا سارا مال, 1 دفعہ نہیں لائے, 3 بار لائے. 2-3 صحابی اور بھی تھے, وہ بھی سارا مال لے کے آ گئے تھے. جب وہ سارا لے کے آئے آقا نے فرمایا سارا نہیں, یہ چوتھا حصہ دے دو, باقی لے جاؤ. ایک اور صحابی سارا لے کے آ گیا ایک موقع پہ, ایک تبوک کا موقع تھا. ایک صحابی سارا لائے, آقا نے فرمایا سارا نہیں, چوتھا حصہ دے دو, 3 سے کر لے. ایک اور صحابی سارا لے کے آ گیا, آقا فرماتے سارا نہیں چاہیے, 1 حصہ دو, 4 کر لے. 2-3 صحابی سارا لے کے آ کے رکھا, آقا نے سارا وصولی نہیں کیا. آخر میں صدیق اکبر آئے, سارا مال لے کے تھا, جتنا بھی تھا, لکڑی چھوٹی سی تھی لیکن سارا تھا, سارا لے کے آ گئے. اور 2-3 صحابہ کا سارا مال آقا ریجیکٹ کر چکے تھے, سارا لیتے نہیں تھے. تھوڑا لیا پھر واپس کر دیا. ان کے ذہن میں یہی تھا صدیق اکبر سارا لائے, ان کا بھی حضور اس طرح کریں گے, تھوڑا رکھیں گے سارا واپس کر دیں گے. آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو سارا ہی دے دے, تیرا سارا قبول ہے. سارا قبول ہے. اچھا جب آج یہ سارا مال لے کے آئے نا, اب یہ بھی کسی کو توفیق ملتی ہے کہ ان کا مال شیخ مرید کا سارا مال لے لے, اور کسی کا تھوڑا لے, کسی کا زیادہ لے. یہ جن پر اعتماد ہو نا ان کا سارا مال لیا جاتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں میں نے جس کا بھی مال لیا, میں جس سے بھی مال لیا دین کے لیے, تو آقا فرماتے ہیں میں نے سوچ سمجھ کے لیا کتنا لوں کتنا نہ لوں. لیکن جب صدیق اکبر کی باری آتی, میں صدیق اکبر کا مال
سوچے سمجھے بغیر لیتا، اپنا مال سمجھ کے لیتا. جیسے اپنی چیز ہو نا، اس پہ انسان کو فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جب سارا لے کے آ گئے، آقا نے باقیوں سے پوچھا سب سے کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو. ایک کھڑا ہو تو میں اتنا لائے ہو، دوسرا کھڑا ہو اتنا لائے ہو، تیسرا کھڑا اتنا لائے ہو. اور تمہارے فاروق فرماتے ہیں اس دن میں بڑا خوش تھا کیونکہ میں گھر کا سارا مال جمع کر کے نا آدھا گھر رکھا، آدھا لے آیا تھا. جو آدھا لایا تھا وہ مقدار میں زیادہ تھا آدھا. صدیق اکبر کا مال مقدار میں تھوڑا تھا پر معیار میں زیادہ تھا، گھر کا سارا تھا. کہتے اس دن میں بڑا خوش تھا کہ آج جب آقا پوچھیں گے اے عمر تو کتنا لایا ہے، میں کہوں گا حضور میں اتنا لایا ہوں. اور جب صدیق اکبر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا ہے، وہ کہیں گے میں اتنا لایا ہوں، تو میں جیت جاؤں گا. آج جیت میری ہے. سامنے جیت نظر آ رہی تھی. کہا کہ اے عمر اگر آج تو نہ جیتا نا تو پھر عمر بھر صدیق اکبر سے تو جیت ہی نہیں سکتا. آج جیت تیری ہے. کہتے میں بیٹھ گیا بڑا خوش ہو کے، آج میری جیت ہے. آقا تو دل کا حال بھی جان لیتے تھے کس کے دل میں کیا ہے. آقا صحابہ سے پوچھتے اے بلال کتنا لایا ہے، طلحہ کتنا لایا ہے، زبیر کتنا لایا ہے، عبداللہ بن مسعود کتنا لائے ہو، ابو ہریرہ کتنا لائے ہو. سب سے پوچھا آقا نے کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو. جب باری آئی عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ تو آقا نے سوال بدل دیا. باقیوں سے آقا پوچھ رہے کتنا لائے ہو، ان سے پوچھا ما اب کہتا لے کا یا عمر، عمر بتا گھر میں کتنا رکھ کے آیا ہے. باقیوں سے پوچھا کتنا لائے ہو، نہیں پوچھا گھر میں کتنا رکھ کے آئے ہو. اچھا مسجد میں چندہ ہو، ایک بندہ 500 دیتا ہے، ایک 1000 دیتا ہے، آپ لیتے جائیں. ایک بندہ اٹھے ہو 5000 روپیہ دے، آپ کہیں جی 5000 تو لیتا ہوں، پہلے یہ بتا گھر میں کتنے پڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں بھی آپ جو لے رہا ہوں وہ دیں، گھر میں کتنا ہے اس کا کیا لینا ہے. یہ تو سوال بنتا ہی نہیں تھا. تو آقا نے سوال بدل دیا کیونکہ پتا تھا شیخین کے دلوں میں کیا ہے. عمر فاروق کیا سوچ کے بیٹھا ہے، صدیق اکبر کیا کر کے آئے بیٹھے ہیں. عمر فاروق سوچ رہے تھے آج جیت میری ہے، لیکن ہر معاملے میں اول تو یار صدیق آنا ہے، صدیق اکبر نے آنا تھا. آج اگر آقا یہ فرماتے عمر کتنا لائے ہو، وہ کہتے اتنا لائے ہوں. آقا بولتے ابو بکر کتنا لائے ہو، حضور اتنا لایا ہوں. عمر فاروق جیت جاتے. لیکن قربانی کس کی زیادہ تھی حضور بھی جانتے تھے. مقدار میں عمر کا زیادہ ہے، معیار میں صدیق اکبر کا زیادہ ہے. وہ مقدار میں زیادہ ہے پر گھر کا آدھا ہے، یہ مقدار میں تھوڑا ہے پر گھر کا سارا ہے. تو جب باقیوں سے پوچھا کتنا لائے ہو، اب باری آ گئی آخری دو بڑے خلفاء کی، شیخین کی. اے عمر بتا ما اب قیتا لأہلک یا عمر، اے عمر یہ نہ بتا کتنا لایا ہے، تو یہ بتا گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے. کہتے ہیں جب آقا نے سوال پوچھا نا، کہتے ہیں میں نے جواب بعد میں دیا آقا کو، لیکن دل کی طرف میں نے پہلے کہا کہ اے عمر تو آج بھی ہار گیا، تو آج بھی ہار گیا ہے. کیوں کہ آقا نے سوال ہی بدل دیا. آقا پوچھتے گھر میں کیا رکھ کے ہو، کیا قرض کیا. آقا مثلا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا رکھ بھی آیا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا گھر میں بھی ہے. اچھا اس کے بعد آقا نے اپنے یار غار سے پوچھا ماں اب کہتا ہے یا ابا بکر، اے ابو بکر تو بتا تو گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں آقا اب کہتا لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ رہا. اچھا گھر میں تو گھر کا تو مال سارا لے گا، حتیٰ کہ جب گھر سے نکل رہے تھے حدیث پاک میں آتا ہے دیوار پہ ہاتھ مار، دیواریں کچی تھیں، سوئی وہاں لگا دیا کرتے تھے کام کاج کرنے کے لیے. تو آپ دیواروں پہ ہاتھ مار رہے تھے. پوچھا گیا کیا کر رہے ہیں، میں اگر سوئی ہے نا وہ بھی لے جاؤ تاکہ وہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گی. گھروں کی سوئیاں تک لے کے آ گئے. اپنا کرتا تھا وہ بھی اتار کے رکھ دیا، تاج کا لباس پہن لیا اور کانٹوں کے بٹن بنا لیے تاکہ یہ کرتا بھی کسی کام آ جائے گا. آقا تو یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ چکے تھے رب کی عطا سے، قربانی کس کی زیادہ ہے. آقا نے سوال بدلا اے ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حالانکہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا کہتا آقا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سارا لایا ہوں. اگر یہ کہنے گھر میں کچھ بھی نہیں، یہ نفس کا بخل ہے کہ کام تو بڑا کر بیٹھا ہوں پر سوچ رہا ہوں ہے کچھ نہیں ہے پیچھے.
جو کہتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے اس کو واپس کر دیتے، لے جاؤ، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جو یہ توجہ دلائے کہ پیچھے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ صدیق اکبر تھے، یہ کہتے نا گھر میں کچھ نہیں، یہ نفس کا بخل تھا، لیکن آپ کا دل بھی سخی تھا۔ نفس کی بھی سخاوت ہوتی ہے، مال کی بھی سخاوت ہوتی ہے۔ عرض کیا تھا گھر میں بہت کچھ ہے، گھر سے آیا ہوں، گھر میں اللہ بھی تھا، اللہ کا رسول بھی تھا، مطلب یہ جس کے گھر میں خدا مصطفیٰ ہو انہیں اور کیا چاہیے۔ اچھا ایک اور عقیدہ بھی بتا دیا۔ عقیدہ کیا سمجھا دیا صدیق اکبر نے؟ عقیدہ یہ سمجھایا کہ ابھی میں گھر سے آیا ہوں آقا، اب میرے گھر میں اللہ بھی تھا، اللہ کا رسول بھی تھا۔ رسول تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے سامنے، لوگوں سے مال وصول کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر کے گھر میں اللہ تو ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، پر رسول تو ادھر بیٹھے ہیں۔ تو صدیق اکبر کے گھر میں تو نہیں تھے نا، آقا ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے عقیدہ بھی بتا دیا، ابھی عقیدہ صدیقی یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے۔ ابھی آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں تو ادھر بیٹھو، تیرے گھر میں کیسے؟ لیکن آقا نے بھی رد نہیں کیا، فرما دیا ہاں میں جسمانی طور پہ تو یہاں ہوں، روحانی طور پہ ہر جگہ پہ موجود ہوں۔ تو یہ عقیدہ بھی ساتھ بتا دیا۔ تو یہ پہلی نشانی ہے کہ مال لٹانا، اور یہ تقویٰ والوں کی پہلی نشانی ہے۔ اور جو پہلی نشانی جس بندے میں نہ ہو باقی ساری بھی لے کھڑے۔ تو میں نے کہا نا جو ترتیب میں پہلی ہے وہ درجے میں بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ پہلی نشانی ہے، اس پہ میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، لیکن کیونکہ انسان ہے نا، انسان تو انسان یہ سمجھتا ہے میں خرچ کر رہا ہوں تو اگر اتنا خرچ کیا تو باقی اتنا بچ جائے گا۔ تین باتوں کی آقا نے قسم کھائی ہے، تین باتوں کی آقا نے قسم کھائی ہے۔ آقا قسم کے بغیر بات کرتے نا پھر بھی ہم مان لیتے، لیکن یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا سے خود سنا کہ آقا نے فرمایا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن، کہ آقا نے تین چیزوں پہ قسم کھائی اور تین چیزیں ہمیں بتائیں۔ انہوں نے پہلی چیز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ما نقص مال عبد من صدقہ، آقا فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ اس بات پہ آقا فرماتے ہیں مجھ سے قسم لے لو، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ یہ بتائے گا اتنے نکل گئے، لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں تیرے اکاؤنٹ سے نکلے نہیں، اللہ نے بڑھا دیا، بڑھ گیا تیرا مال۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ قرضہ تو وہ لیتا ہے جو محتاج ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی بیٹھے تھے، تو انہوں نے عرض کیا آقا، ان کا نام تھا ابو دہدہ، دہدہ ان کا بیٹا تھا، تو ان کی کنیت تھی ابو دہدہ، نام کوئی اور تھا، تو ابو دہدہ کے نام سے مشہور تھے۔ عرض کیا آقا کہ اللہ کو بھی قرضے کی ضرورت ہے؟ آقا